اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیوں میں رکھے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ سننے میں آتا تھا کہ آئین کی دھجیاں، قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ یہ ہم نے بچپن سے لے کے اب تک کئی بار سنا تھا، لیکن عملی طور پہ جو اس ماحول میں جس طرح سے آئین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے شاید ڈکٹیٹرز کے دور حکومت میں بھی ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ڈکٹیٹر آتا ہے تو اس وقت آئین کو وہ سائڈ پہ رکھ دیتا ہے اور وہ پھر ایک نیا جو عبوری آئین ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اپنا نظام مملکت چلاتا ہے۔ لیکن اس وقت کہنے کو آئین بھی موجود ہے اور کہنے کو پارلیمان بھی موجود ہے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیوں کے الیکشن کے حوالے سے جہاں آئین میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہوں گے، اور اس کیٹیگورک جو پوزیشن ہے، اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے نہ صرف حکم دے چکی بلکہ انہوں نے فنڈ جاری کرنے کا حکم دیا، اور پھر کس انداز سے ایک ایسی پارلیمان جو نامکمل پارلیمان ہے، ایک ایسی پارلیمان کے جس کا اپوزیشن لیڈر یہ کہتا ہے کہ میں نے حکومتی جماعت کا ٹکٹ لے کے تو الیکشن لڑنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک سال کے عرصے میں ان کو بھی روشنی ہو گئی، اور روشنی ملنے کے بعد جناب راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں کہ حکومتی ارکان ہمیں اب پہچانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ انہوں نے پہچان ان کی گم ہو گئی ہے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی پہچان ہمیشہ گم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جو مفادات کی خاطر وقتی طور پہ اپنی سائڈ کو، اپنے لشکر کو نقصان پہنچاتے ہیں اور بیچ میں سے نکل کے آ جاتے ہیں، جس طرح سے مدینہ شریف میں عبداللہ بن ابی اپنے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں سے نکال کے لے گیا تھا۔ اسی طرح سے وہ تاریخ تو اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے، تو یہی راجہ ریاض اور اس کے ساتھیوں نے کیا تھا اپنی جماعت کے ساتھ۔ تو بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت قانون کے ساتھ اور آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہی ہے، اس سے پہلے پاکستان میں چاہے نام نہاد کوئی جمہوری سسٹم ہو، اس میں اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا۔ کہ میں نے گزارش کی کہ ڈکٹیٹرشپ میں تو ایسا دیکھا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو آئین ہوتا ہے اس وقت وہ اس کو پینڈنگ ہوتا ہے یا اس کو سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے، اور عبوری آئین کے ذریعے سے مملکت چلائی جاتی ہے۔ لیکن اس وقت آئین بھی موجود ہے، عملاً موجود ہے، عدالتیں بھی موجود ہیں، عملاً موجود ہیں، اور پارلیمان لولا لنگڑا ٹوٹا پھوٹا جو بھی موجود ہے، اس پارلیمان کے ذریعے سے جس طرح سے سپریم کورٹ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، زیر بار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دھمکیاں دے کے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے، قراردادیں پاس کروا کے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے، اور آئین کے مطابق جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں ان سے روکنے کے لیے بہت کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک پہلو تھا کہ آئین کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ قانون کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے۔ گزشتہ مہینے لاہور ہائی کورٹ نے ایک حکم کے ذریعے سے جو غداری کی دفعہ تھی، جو سال پہلے جو ہمارے اوپر حکمران انگریز جب تھا، تو اس نے آزادی کے مجاہدین جو تھے، آزادی کے متوالے تھے، ان کی سرکوبی کے لیے، ان کا خاتمہ کرنے کے لیے، انہیں سزائیں دینے کے لیے، انہیں ڈرانے کے لیے، انہیں اپنی اس غاصبانہ حکومت کے مطیع کرنے کے لیے دفعہ 124A کا جو انڈین پینل کوڈ تھی اس میں رکھا ہوا تھا ایک سسٹم، اور 124A کے ذریعے سے جو لوگ مملکت کے خلاف یا گورنمنٹ کی پالیسیوں کے خلاف کوئی اقدامات اٹھاتے تھے، کچھ آواز اٹھاتے تھے، کوئی قلم اٹھاتے تھے، کوئی بات کرتے تھے، ان لوگوں پہ غداری کا پرچہ درج کر دیا جاتا تھا۔ اب یہ ہے کہ عرصے کے بعد، اتنے کئی دہائیاں گزرنے کے بعد خیال آیا، کسی نے پٹیشن دائر کی اور لاہور ہائی کورٹ کے فاضل جج صاحب نے اس پہ اپنا حکم صادر کیا کہ یہ غلامی کے دور کی نشانی ہے دفعہ 124A۔ تو اس وقت تو غداری والی تو بات ہے کوئی نہیں، زیادہ سے زیادہ آپ ریاست کے اداروں کے ساتھ اختلاف رکھ سکتے ہیں، اور اختلاف رائے رکھنا آئین پاکستان آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ آئین اور قانون کی حدود میں رہتے ہوئے سرکار کی پالیسیوں سے، حکومت کی پالیسیوں سے یا ریاست کی پالیسیوں سے بھی ایک جائز حد تک اختلاف کر سکتے ہیں،
اور ظاہر ہے وہ اختلاف جو ہے وہ حدود میں ہو کے ہوتا ہے کہ جو آئین کے آرٹیکل جو آپ کو زبان کی آزادی دیتے ہیں، قلم کی آزادی دیتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ تحریر کر سکتے ہیں، آپ تقریر کر سکتے ہیں، آپ جلسہ جلوس کر سکتے ہیں، آپ اپنی سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں، آپ کوئی پریشر گروپ بنا سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اپنے مطالبات آپ حکومت کے سامنے، اداروں کے سامنے رکھ سکتے ہیں. تو یہ آئین آپ کو اور قانون آپ کو اجازت دیتا ہے. لیکن ظلم کی بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم ہونے کے باوجود اب بھی پنجاب کے اندر اور باقی جگہوں پہ اپنی مخالف جماعتوں اور مخالفین کے خلاف اور سیاسی کارکنان کے خلاف دہشت گردی کے ساتھ ساتھ غداری کے پرچے اب بھی ہو رہے ہیں، اور اس پہ جس طرح سے آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اسی طرح سے قانون کی دھجیاں بھی اڑائی جا رہی ہیں. اب ایک اور طرف ہم آتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان میں گرما گرم صورتحال ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے کہ آیا 90 روز والی جو پوزیشن تھی اس میں 14 مئی کا الیکشن پنجاب کے اندر ہونے کا جو اعلان کر رکھا ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے رکھا ہے، اور اس فیصلے کے حوالے سے جو پروسیڈنگ چل رہی ہے اس میں سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمیں ٹائم دیا جائے، اور پھر سرکار کی طرف سے جو اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ جب وہ ایوان میں باتیں ہوتی ہیں، باہر تقریریں ہوتی ہیں، تو اس میں 4-3 اور 3-2 والے بینچ کے فیصلے والی بات ہوتی ہے. اگرچہ 4-3 والا تو کوئی ایسا بینچ ہی کوئی نہیں تھا، ٹوٹل 5 ججز تھے جس میں سے 3 نے ایک رائے دی اور 2 کی رائے اور تھی، اس لیے فیصلہ 3-2 سے ہو گیا. تو وہ ایوان میں کہا جاتا ہے، جلسوں میں کہا جاتا ہے، پریس کانفرنسز میں کہا جاتا ہے کہ جناب ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، لیکن جب حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل ہوں یا وکلاء صاحبان ہوں جو پیش ہوتے ہیں عدالت میں، تو وہ کہتے ہیں نہیں جناب ہم تو اس فیصلے کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ ایک اور بات بڑی امپارٹنٹ ہے کہ پی ڈی ایم کے سربراہ جناب مولانا صاحب نے کیٹیگوریکلی درجنوں بار یہ کہا کہ ہم کبھی بھی عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اس کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اور ان کا دکھ اتنا ہے، انہوں نے وہ صورتحال بھانپتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک ایسے شخص کو جس کو ہم سیاست کے میدان سے نکالنا چاہتے تھے، سیاست کے دائرے سے باہر کرنا چاہتے تھے، اس کو سیاست کا محور اور مرکز بنا دیا ہے. تو یہ تو اللہ کی دین ہے مولانا صاحب. یہ اللہ رب العزت جس کو وہ کہتے ہیں نا این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، اللہ رب العزت نے اگر کسی شخص کو کوئی عزت دینی ہوتی ہے تو اس کو محور اور مرکز بنا دیا جاتا ہے. اب آپ کی مجبوری یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو ایک 13-14 جماعتی اتحاد کے سربراہ ہیں، لیکن چونکہ ایوان میں آپ کے پاس سوائے چند سیٹوں کے کوئی درجن بھر آپ کی سیٹیں ہیں، آپ کے پاس کوئی زیادہ ایسی حیثیت نہیں ہے آپ کی سیاسی جماعت کی کہ آپ کوئی بڑا کام کر سکیں. ظاہر ہے 2 بڑی جماعتیں اس میں نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے کہ جن کی سیٹیں زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک حکومت فارم ہوئی ہے. آپ کی تو ٹوٹل کوئی درجن بھر سیٹیں مل ملا کے، تو وہ آپ ایک حد سے زیادہ کوئی گفتگو نہ کرنے کی پوزیشن میں، اور نہ کوئی آپ کی گفتگو مؤثر ہو سکتی ہے، نہ کوئی آپ کی تجویز مؤثر ہو سکتی ہے، نہ ہی آپ کا اتحاد آپ کی کسی تجویز کو اہمیت دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کہا، آپ نے کہا کہ ہم کسی ڈائلاگ میں نہیں بیٹھیں گے، اس سارے کے باوجود حکومتی ٹیم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائلاگ کر رہی ہے، اور یہ خوش آئند بات ہے. ظاہر ہے یہ وطن ہمارا ہے، اور اس وطن میں اگر مسائل ہوں گے تو دیکھیں نا، ہم ڈائلاگ انڈیا کے ساتھ نہیں کرتے، ہم دشمن ممالک کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کرتے. دیکھیے پوری دنیا بھر میں یہ روز اول سے اصول ہے کہ جب کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو اس میں سے نکلنے کے لیے ڈائلاگ کیا جاتا ہے. تو جو یہ کہے کہ میں نے بات نہیں کرنی، اس سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ سیاست کے اصول، کھیل کے اصول، معاشرے کے اصول وہ جانتا نہیں ہے، یا پھر وہ اپنی شکست کے خوف سے کو کسی ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. تو بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دونوں طرف سے مذاکرات کے 2 ادوار ہو چکے ہیں، اور اگلا ہفتہ جب شروع ہوگا تو اس کے دوسرے دن تیسرا دور ہونا ہے کہ جس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا. اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی آزادی کا مہینہ، اگست کا مہینہ انشاءاللہ العزیز، قومی انتخابات، صوبائی انتخابات سارے جو اس میں ہونے ہیں، وہ یہ خبریں آ رہی ہیں اور یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ اگست میں انشاءاللہ العزیز انتخابات کی تاریخ پہ دونوں سائڈ جو ہے متفق ہو جائیں گے، اور اللہ کرے گا کہ پاکستان اس بحران سے نکل جائے گا. بنیادی طور پہ اس بحران کا فائدہ
امیر طبقے کو ہے، اس بحران کا فائدہ لینڈ مافیا کو ہے، اس بحران کا فائدہ بھتہ مافیا کو ہے، اس بحران کا فائدہ سیاسی مافیا کو ہے کہ جن کی دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کا نقصان کس طبقے کو ہے؟ غریب طبقے کو ہے، اس کا نقصان کسان کو ہے، اس کا نقصان فیکٹری ورکر کو ہے، اس کا نقصان بیچارے چھوٹے دکاندار اور دیہڑی دار اور ریڑھی والے اور ٹیکسی رکشہ چلانے والے کا نقصان ہے کہ جو ڈالر کی قیمت آسمان پہ جانے کی وجہ سے تیل، پیٹرول، گیس، بجلی، یہ ساری چیزیں انتہائی مہنگی ہوئی ہیں۔ تو انہی ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے امپورٹڈ گورنمنٹ نے اگرچہ وہ ساری کی ساری شرائط مان لی ہیں آئی ایم ایف کی، لیکن آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے باوجود آئی ایم ایف ٹکا بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی شرائط یہ ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب اور ان کی جماعت دستخط نہیں کرتے، وہ راضی نہیں ہوتے، ہم پیسے نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ تو راہ چلتی حکومت ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے آئی ایم ایف مذاکرات اور معاہدات ان گورنمنٹ کے ساتھ کرتا ہے کہ جن کو لوگوں کی اکثریت کی حمایت ہوتی ہے۔ اس وقت جو ایک سسٹم بنا کے جس کچھ لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے ایک لندن پلان کے تحت، تو وہ تو پوری قوم کے سامنے ہے، وہ تو اس وقت تو ایوان ادھورا ہے۔ جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ اس ایوان میں موجود نہیں ہے، اور چند لوٹے لپاڑے جو تھے جو کہتے ہیں کہ اب تو ہمیں یہاں بٹھانے والے وہ پچھاڑتے ہی کوئی نہیں ہے، وہ ان کو عزم اختلاف ظاہر کر کے تو جو ایک ایوان چلایا جا رہا ہے۔ بہرحال چلیے، یہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تو ایک خوشان بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ سپریم کورٹ نے آئین سے باہر نہ جانا ہے نہ جانے دینا ہے۔ اگر ہم مذاکرات کر کے کوئی راستہ نہیں نکالتے تو تحریک انصاف نے اور عمران خان نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا کہ ہم آئین کے ساتھ ہیں، اور ہم آئین کی روشنی میں اس کی ہدایات کے مطابق ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اگر گورنمنٹ بھاگے گی الیکشن سے، اور انہوں نے اگر درست طور پہ کوئی ہمیں صرف وقت گزاری اگر کرنا چاہیے تو ہم اس سے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ ہاں، اگر پازیٹیو سوچ لے کے تو کوئی فیصلہ کن مذاکرات ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہم تیار ہیں، ظاہر ہے پھر اسی لیے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ اگلا ہفتہ جب شروع ہوگا تو پاکستانی قوم خوشخبری سنے گی کہ قومی انتخابات کے لیے، جس میں چاروں صوبائی اسمبلیاں بھی ہوں گی اور قومی اسمبلی بھی ہوگی، اس کے انتخابات کے لیے فارمولہ طے ہو جائے گا، اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اگست میں یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت پاکستان کا، ہماری اس ریاست کا حامی و ناصر ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ساری آن بان شان اسی سے ہے۔ ایک پاسپورٹ ہے، کہیں نہیں جا سکتے، اجداد کی قبریں یہی ہیں، ہم نے بھی یہیں دفن ہونا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل اسی سرزمین سے ہے۔ اس لیے اسی کے لیے دعا گو ہیں، اسی کے لیے خیر مانگتے ہیں، وطن کے لیے خیر مانگتے ہیں، قوم کے لیے خیر مانگتے ہیں، ریاست کے لیے خیر مانگتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اس ریاست کے ہر ایک فرد کے لیے ہر صبح خوبصورتی والی ہو، ہر دن اچھا ہو، اور ہر شام ایک نئی امید لے کے سورج غروب ہو، اور اگلا سورج جو ہے ایک بہت ساری امیدوں کے ساتھ طلوع ہو، جس میں ہر ایک پاکستانی ایک اچھی زندگی کا خواب لے کے بیدار ہو اور اسے مستقبل میں ایک اچھا ماحول ملے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں کمنٹ بھی کیجئے، اور ہمیں ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے اپنی قیمتی آراء بھی دیجئے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔